اکبر کو پیدا فرمایا اور صدیق اکبر کے نور سے فاروق اعظم کو پیدا فرمایا اور فاروق اعظم کے نور سے تمام ایمان والوں کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناتے ہو کہ اس کا حسب نسب نہیں دیکھتے، تو کیا نبی غیب داں اس کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں کہ جس کے باطن میں کوئی شک ہو؟ استغفر اللہ، یہ تو سوچ کی شیطانیت والی ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے سرکار کا، سرکار کے غلاموں کا یہ فرض ہے کہ your thinking must be modest، تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو فضل والے ہیں اہل فضل ہی ان کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ میں کہ تم اگر میرے غلام بننا چاہتے ہو تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی نقص یا کمی یا اس میں منفی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے میرے صدیق اکبر کی۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آسمان کے اوپر 80,000 فرشتہ ہے، وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور دوسرے آسمان کے اوپر 80,000 فرشتہ ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جے قلب دلدائی یا مولا، جے قلب دلدائی یا مولا، الفت بھی نبی دی عطا کر دے، اس دل وچ حب صدیق دی نہیں، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں، اس دل نو تو تن تو جدا کر دے، دیکھیا مولا صدیق جیاں آمین ثم آمین، دیکھیا مولا صدیق جیاں جڑیاں نت ہجر وچ چیخیاں تیرا وچ رہن، اڑی گلیاں پوری جلدی چومن شاہ کر دے، دے قلب دتائی یا مولا، الفت بھی نبی دی عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ۔ تمہیں کیا پتا ہو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں آپ اس لیے صدیق ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے اس وقت میرے محبوب کی تصدیق کی جبکہ اس کے چچاؤں نے بھی ان کی تکذیب کی، اس لیے آپ صدیق ہیں۔ بڑی ابو زناد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا علی کیا ہو گیا مہاجر انصار کو، یہ انہوں نے صدیق اکبر کو آپ کے اوپر فوقیت دی ہے۔ حضرت علی شیر خدا جلال میں آگے فرمایا توبہ کر، اگر مومن کی پناہ، مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں 4 باتوں سے صدیق اکبر کو مجھ کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور انہوں نے سب سے پہلے سرکار کی صحبت میں ہجرت کی، سرکار کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ سب سے پہلے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں، اور ان کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ 4 باتوں پر مجھ کے اوپر وہ فقیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ اور سلمہ بن عقوق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا کہ سلمہ بن عقوق انبیاء کو چھوڑ کر کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ارفع ہستی ہے وہ میرے صدیق اکبر کی ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلطی سے ایک دن صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے ابو دردہ تو کس کے آگے چل رہے ہیں؟ انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ خدا کی قسم انبیاء کو چھوڑ کر کس اعلیٰ عرفہ ہستی پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے سوائے میرے صدیق کے۔ زیاد بن علاقہ روایت فرماتے ہیں اتنے نام اتنی روایتیں بیان کروں تمہارے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے، تمہیں پتہ چلے کہ صدیقی کیسے بولتے ہیں۔
तलाक ज़ियाद वो रिवाज फरमाते हैं, अबू उलाका बिन ज़ियाद फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आज़म के सामने एक बंदे ने कहा, उसने कहा कि ये जो फारूक आज़म है ये नबी रसूल के सही जानशीन हैं, इनको फकीर इसकी के कब्र के ऊपर अभी इतनी बात कही, अभी खिलाफत का तज़किरा हो रहा है, फारूक आज़म ने कोड़ा लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। मैं खबरदार आज के बाद ऐसी बात की, तुम्हें नहीं पता सिद्दीक़ अकबर मुझसे और मेरे बाप से अफसर हैं और तुझसे और तेरे बाप से भी अफसर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने कोई ऐसा मौका नहीं जब सिद्दीक़ अकबर ने सरकार का साथ ना दिया। किसी कोई ऐसी जंग हो, उस्मान गनी जंग बदर में शामिल नहीं हुए लेकिन सवाब मिला है, हमारे गनीमत मिला है। सिद्दीक़ अकबर ने हर घड़ी हर लम्हा हर आन सरकार का साथ दिया है, हमेशा सरकार के दाएं जानब रहते हैं, चाहे कोई जंग हो या अमन का जमाना हो, चाहे सफर हो, चाहे हजर हो, चाहे गाय हो, चाहे मजार हो, आपने सरकार का दामन नहीं। अर्ज़ किया हुजूर मेरी तीन ही बातें हैं, मेरी तीन ही ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता हूँ कि बेटी मेरी हो, बीवी आपकी हो, मैं चाहता हूँ माल मेरा हो, कदम आपके हो, मैं चाहता हूँ आंखें मेरी हो, चेहरा आपका। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वसाल का वक़्त करीब आया, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, आयशा मैंने बैतुल माल से कभी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं ली, जब मैं वसाल कर जाऊँ ये गुलाम, ये चक्की, ये चादर, ये बिस्तरा, ये भी बैतुल माल में जमा करवा देना। जब आपने खिलाफत संभाली है सारा माल उसको आप बैतुल माल में जमा करा दिया। पहले मैं तजारत करता था इस असबाब के साथ, अब मैं वजीफ़ा लेता हूँ, अब मैंने ये माल के करना सारे का सारा जमा करा दिया। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनको खलीफा मुकर्रर फरमाया, नामज़द किया, पहले अबू उबैदा बिन जर्राह से पूछा, उन्होंने कहा कि आप बेहतर जानते हैं। फिर उस्मान गनी को बुलाया कि कैसे हैं फारूक आज़म, कहा हुजूर उनका बातिन उनके ज़ाहिर से भी ज़्यादा चमकदार है, मैं इनको खलीफतुल मुस्लिमीन जो है वो नामज़द करता हूँ। उसके बाद अब मैं कि मैंने 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत की है सिद्दीक़ अकबर ने। आज ये 6 माह के लिए आते हैं, लाखों के मालिक होते हैं, अरबों के मान के जाते हैं। सुनो पढ़ो मेरे सिद्दीक़ अकबर की सीरत को, अगर खिलाफत के गुण सीखने हैं तो सिद्दीक़ के कदम को चूम कर ये काम करना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैंने 2 साल 3 माह 10 दिन में सिर्फ 3 चीज़ों का इजाफा किया है। एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खाना खिलाता है, एक ऊंट है जिसके ऊपर पानी ढोया जाता है, एक चादर है। ये तीनों चीज़ें फारूक आज़म की बारगाह में भेज दी। फारूक आज़म ने रोना शुरू कर दिया, उसके हुजूर आपने बाद में आने वालों को थका दिया है और आप अक्सर सरकार की याद में रोया करते। सेहत रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रही है। आप 7 जमादी उस्सानी को 13 हिजरी को बीमार हुए, फारूक आज़म को बुलाया, उन्होंने हुक्म दिया कि नमाज़ें यहाँ पढ़ाया करें। 15 दिन नमाज़ें यहाँ पढ़ाते रहे। जब 22 जमादी उस्सानी 13 हिजरी का दिन आया तो आपने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। मैं आज ऐसे चलता है कि आज मैं आपसे जुदा होने वाला हूँ। तो सरकार को कितनी चादरों में कफन दिया गया था, कितने कपड़ों में? फरमाया 3। हाँ ये 2 कपड़े मेरे, ये 2 लो, एक और ख़रीद लो। अर्ज़ किया आप तो खलीफा तो रसूल हैं, अच्छे लिबास में कफन देना नहीं, जो जाने वाले हैं उनके लिए सफ़त ज़िंदा रहने वालों को नए कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें ये नहीं पता कि कफन के कपड़े कितने होते हैं। अभी मैं खिताब कर रहा था तो मुझसे सवाल किया गया कि कफन के कपड़े मर्द के कितने हैं, औरत के कितने हैं। सुन लीजिए, मर्द के कफन के कपड़े 3 होते हैं। एक तहबंद होता है, एक कफनी गर्दन से लेकर घुटनों तक, टखनों तक, और तीसरी चादर जिसको कोट भी कहते हैं जिसमें लपेटा जाता है। मर्द के ये 3 कपड़े होते हैं। 3 ये कपड़े औरत के होते हैं, 2 उसके ज़ायद होते हैं। ख़वातीन के कफन के 5 कपड़े होते हैं। 3 ये जो मैंने बयान किए। चौथा सीना बंद होता है जो छाती से लेकर ज़ानों तक लपेटा जाता है। और 5वां उसका जो कपड़ा है वो चादर होती है, ओढ़नी 1.5 गज की, जो सारे जैसे वो पर्दा करती हैं, सारे चेहरे, सर का भी चेहरे का भी, उसके ये सीना बंद और ओढ़नी ज़ायद होती है। बाकी तीनों कपड़े ये मुश्तरका है, यानी मर्द का कफन
3 کپڑوں میں اور عورت کا کفن 5 کپڑوں میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے غسل کی وصیت کی سیدہ اسماء بنت عمیس کو، صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ. 4 بیویاں تھیں. آپ کی بڑی بیوی حضرت قتلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ان میں سے آپ کے حضرت عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئیں. اس کی بعد دوسری بیوی حضرت رومان، جس کو نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر کس نے انسانی شکل میں حور دیکھنی تو ام رومان کو دیکھ لو. اس میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہو گئی. آپ کی تیسری بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سے محمد بن نبی بکر پیدا ہوئے. آپ کی چوتھی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ ہیں. ان آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے بدن سے سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئی. تو یہ آپ کی جو تیسری بیوی ہے اسماء بنت عمیس، وہ اکثر روزے سے ہوتی تھی. اور اس نے صدیق اکبر نے کہا کہ صبح آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ نکاحت ہو جائے. بھائی یہ مسجد والے آ رکھے ہیں، یہ 10-20 والا کام چھوڑ دو، یہ بچے بھی نہیں رہتے. اللہ کے گھر کا تقدس کا کام 100 یا 50 روپے روزانہ دیا کریں. اس لیے آپ بچے کو 10 دے 20 دے وہ بھی نہیں لیتا. حضرت اسماء بنت عمیس ان کو غسل کی وصیت کی اور جنازہ پڑھانے کی وصیت سیدنا فاروق اعظم کو کی اور مولا کائنات کو بلایا. میں علی مجھے جب کفن دے دیا جائے تو مجھے خوشبو آپ نے لگانی ہے، مجھے خوشبو آپ نے لگانی ہے. اور جب اٹھاؤ میری چارپائی کو، کیسا منظر ہوگا، کیسا اپنے ذہن میں دڑاؤ نا. خلیفۃ الرسول ہے اور مدینہ المنورہ میں عاشقوں کی دھوم ہے، ادھر جنازہ تیار ہے. میں کہتے ہیں یہ منظر ہوگا. یہ کہتے ہوں گے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. مجھے خوشبو بھی لگانا اور میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار کے روضہ نور کے سامنے رکھ دینا دروازہ کی. اگر اجازت مل گئی تو سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، اجازت نہ ملی تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. نسخت اور مجالس کی پہلی جلد صفحہ 165 ہے. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور خصائص الکبریٰ کی دوسری جلد صفحہ 281 ہے. یہ دونوں کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. اس کے بعد جب آپ نے پردہ فرمایا، غسل اسماء بنت عمیس نے دیا. آپ کے وصال کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد اسماء بنت عمیس نے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ نکاح فرمایا ہے. تو غسل آپ نے دیا. اس کے بعد جب کفن دیا گیا، خوشبو لگائی مولا کائنات نے اور آپ کی چارپائی کو اٹھا کر سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے جب رکھا. اب دیکھو حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے. صدیق اکبر نے وصیت کی ہے کہ علی جب تیار ہو جائے میری چارپائی تو سرکار کے دروازے کے آگے رکھنا، اگر اجازت مل گئی تو سرکار کے ساتھ دفن کرنا، اجازت نہ ملی جنت البقیع میں دفن کرنا. اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ ارے بدبخت شرم میں ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتا تو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں ملنے والا ہے. تیری مانو کہ صدیق اکبر کی مانو، جن کی شان یہ ہے کہ وہ ہیں راؤن کے بازار مصطفیٰ، حاصل افکار مصطفیٰ، حامل انوار مصطفیٰ، نکہتے دیدار مصطفیٰ، کشتائے دیدار مصطفیٰ، ساکنے بازار مصطفیٰ، افضل بشر بعد الانبیاء. وہ یہ وصیت کر رہے ہیں کہ علی سرکار سے اجازت مانگنا، اجازت مل گئی تو سرکار کے ساتھ دفن کرنا، سرکار اجازت نہ دی تو جنت البقیع میں دفن کرنا. صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ جماعت اہل سنت لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اور اس کے بعد معاذ اللہ اگر آپ کا عقیدہ یہ صحیح نہ ہوتا تو مولا علی کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ آنا مدینۃ العلم علی المابوہا، آنا دار الحکمتی علی المابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی ٹوک دیتے ہیں، اس کہتے ہیں حضور یہ کیسی وصیت کرے
رہے ہو، میں کیسے اجازت مانگوں؟ آپ نے بھی وصیت کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا کہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے۔ صدیق اکبر نے وصیت کی، مولا کائنات نے عمل کر کے دکھایا۔ جب جنازہ ہو گیا، فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھا صدیق اکبر کی، جب چارپائی کو اٹھایا سرکار کے دروازے کے سامنے رکھا، حضرت علی شریف فرماتے کہ میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کر سرکار کے قدموں میں پہنچا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، یہ ابو بکر ہے دفن ہونے کے لیے اذن مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فرائیت الباب قد فتح، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فسمعت قائلا، پھر میں نے آواز سنی یقول ادعوا الحبیب علی حبیبہ فإن الحبیب علی الحبیب مشتاق، میں نے خود اپنے کانوں سے آواز سنی کہ یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو، یار یار کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہاں میرے سیدی نے کمال کیا ہے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قائدار اہل سنت مجد الدین ملت شاہ مرزا فاضل بریلوی کمال کا نقطہ یہاں بیان کیا ہے۔ اور یہ تمام واقعہ ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ایک طرف، آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ابھی میرا دل تو نہیں چاہتا کہ یہاں اختتام کروں، لیکن وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ 3 آیات بینات سورہ اللیل کی آخری 19، 20 اور 21 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک ایک لفظ سے صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے، ایک ایک حرف سے صدیق اکبر کی عظمت کا پرچار ہو رہا ہے۔ مَا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، and no one has with him any boon for which he should be rewarded۔ دنیا والوں میں رب کائنات کو اعلان کرتا ہوں میرے صدیق اکبر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکایا جائے۔ بدلہ تو وہ چکاتا ہے جس کے اوپر کسی کا احسان ہو۔ انہوں نے یہ 40,000 درہم سرکار کے قدموں پہ نچھاور کیوں کیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، except the seeking the pleasure of his almighty Allah the most high۔ انہوں نے کسی دنیاوی نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا، کسی جاؤ خشمت کے لیے واہ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ رحمت ہے انہوں نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے سارا کام کیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی مولا سوف یرضا and he shall soon be well pleased، اور ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ صدیق ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ ارے بدبخت کیوں اپنا بیڑا غرق کرتا ہے، کیوں ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، کیوں دشنام ترازی کرتا ہے؟ جب سر معاشر پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ آج یہ وقت ہے، تقاضا ہے، آج اس صدیق اکبر کی صداقت کو مان لے، ورنہ پھر اعلیٰ حضرت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بدبختہ پھر تو نے ماننا ہے، سرکار نے نہیں ماننا، آئے تو نہیں مانتا سرکار مان رہی ہیں۔ تو یہ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے وصال کیا
کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرکار کا ساتھ حاصل کر لیا. اور یہ آپ کا مشن تھا. آپ کہا کرتے تھے دنیا والوں میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، سرکار کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، سرکار دیدار کراتے رہیں، میں دیدار کرتا رہوں. پھر سفر میں بھی، حضر میں بھی، غار میں بھی، مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جہاں سرکار کا دل مبارک ہے اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے. یہاں صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں بھی اس طرح عشق و ادب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہنے، اس دنیا سے جانے والا بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.